السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، ایک بڑی کمی ہوئی ہے اس موجودہ دور کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے چین کا ایک کامیاب دورہ کیا ہے۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب پرویز بشیر صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب سلمان غنی صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد مہدی صاحب، تینوں بہت سینئر تجزیہ نگار اور صحافی ہیں۔ جناب پرویز بشیر صاحب، شہباز شریف صاحب نے جو آزاد کشمیر کا دورہ کیا ہے اور مظفر آباد گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے جا کر خطاب جو کیا ہے، آپ نے یقیناً اس خطاب کو سنا ہوگا، اور اس کی جو اہمیت ہے موجودہ صورتحال کے تناظر میں، اس پر ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ روشنی دیکھیں، جو آج سے چند روز پہلے وہاں پر آزاد کشمیر میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، وہ سب کے لیے بڑی تشویش کا باعث بن گئی تھی اور کافی پریشانی تھی کہ اس وقت جو ہے پاکستان، لیکن اس کو حکومت نے بڑی سمجھداری سے جو ہے وہ سنبھال لیا اور ٹیکل کیا کر لیا۔ یہ ٹیکل کرنا میرا خیال یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا، جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو دیا، اور اس میرے خیال میں ہم لوگوں کے لحاظ سے، ہم جو یہاں پر جو کچھ ادائیگیاں کر رہے ہیں اس لحاظ سے تو بہت ہی اچھا ہو گیا ان کے لیے۔ بجلی کے نرخ جو آٹا ہے اور وہ ان کا تیسرا جو ایک مطالبہ تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ جس دن یہ مطالبہ پورا ہوا ہے اس دن ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں مظفر آباد جاؤں گا، تو آزاد کشمیر کی صورتحال کا وہ خود جائزہ لینا چاہتے تھے۔ وہاں جا کے انہوں نے اس خطاب بھی کیا اور ملاقاتیں بھی کی، اور انہوں نے ایک بات جو بتائی وہ ذرا تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنتی ہے کہ جو وہاں پر جو کچھ ہوا، ایک تو ہوتا ہے نا احتجاج، جمہوری حق ہے سب کا، لیکن اس کے اندر کچھ شرپسند بھی شامل ہو گئے تھے، یہ والی بات بھی انہوں نے کی۔ تو اس کا میرا خیال ہے کہ تفصیلی طور پہ اور باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون سے عناصر تھے جس میں جانیں بھی ضائع ہوئی اور ایک پریشانی کا باعث بھی بنے یہ لوگ، تو اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے، جیسا کہ وہاں پہ ہمارا ایک وہاں پہ جا کے ہم لوگ سارے لیڈران کرام، جو مقبوضہ کشمیر جو بھارت نے جو قابض ہے اس کی ضرور بات ہوتی ہے وہاں پر۔ اس سے پہلے بھی ریکارڈ ہے کہ نواز شریف جب بھی گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور ان کا ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ وہاں پر مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نواز شریف نے جا کر، جب کافی ٹینشن بھی تھی، تو انہوں نے ایٹمی صلاحیت کا نیلا بٹ کے مقام پہ ایٹمی صلاحیت کا بھی ایک حوالہ دے دیا تھا، مطلب ایک کنوے کیا تھا ان کو کہ ہم ایک صلاحیت رکھتے ہیں یہ، تو اس میں پھر وہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ تو ایسی باتیں جو انہوں نے آج جو شہباز شریف نے جو ہے وہ اپنا جو یہاں کا ریاست کا ہمارے جو ان کے ساتھ جو وابستگی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اس کا دوبارہ اظہار کیا ہے، اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سلمان غنی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پر حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے کشمیر کے معاملے پر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کے حوالے سے یہ کہا کہ بھارت نے جو ایک نام نہاد قانون سازی کی ہے اس کو کسی بھی صورت جو ہے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، 3 میٹنگز کی ہیں پرائم منسٹر نے وہاں پہ۔ ایک تو آزاد کشمیر کیبنٹ سے خطاب کیا ہے، دوسرا وہ حریت لیڈرشپ سے ملے ہیں، جی بالکل، اور تیسرا انہوں نے نیلم جیلم پروجیکٹ ہے اس کے ذمہ داران سے بات کی ہے۔ اور نیلم جیلم پروجیکٹ پہ جب انہوں نے بات کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ بجلی کی پیداوار میں اس پروجیکٹ کی ایک اہم حیثیت ہے، اور ہم پاکستان کے اندر سستی بجلی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک ان کے وزٹ کا سوال ہے، یہ بات درست ہے کہ مظفر آباد میں جو صورتحال خراب تھی اس کا اسلام آباد نے نوٹس لیا ہے۔ 23 ارب کے انہوں نے پیکج کا اعلان کیا، اسی وقت ہی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں خود وہاں جاؤں گا، اور انہوں نے جو نشاندہی کی ہے وہ شرپسند عناصر کی بات کی ہے کہ شرپسند عناصر کون تھے، کیا تھے، مقصد کیا تھا۔ دیکھیں بٹ صاحب، یہ جو وہاں کی ایکشن کمیٹی تھی یا کشمیری لوگوں کے جینون پرابلمز تھے، کہ جو الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں یہ بر وقت اگر اس کو ایڈریس کرے نا تو صورتحال کبھی اس طرح پیدا نہیں ہوتی۔ وہاں پر یہ 1 سال مئی
2023 سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، مئی 2024 آ گیا، اور یہ بات درست ہے کہ کچھ عناصر جو تھے وہ انہوں نے ان سیاسی عمل کو، اس سیاسی رد عمل کو پرتشدد مظاہروں میں کنورٹ کیا ہے، اور ان کے مقاصد اپنے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد نے اس وقت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کو طلب کیا، شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے ذمہ داران کو کہا کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالنا ہے، اور سیاسی حل نکال دیا گیا کہ بات یہ کہ منگلا ڈیم کے حوالے سے ان کا کچھ استحقاق بنتا ہے کشمیریوں کا، وہ اسے دیا۔ آٹے کا بحران کیوں کر پیدا ہوا، دیکھیں انہوں نے تو سارے معاملات کر دیے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہاں پر جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں، وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ضرور تحقیقات کرے کہ ایک پرامن سیاسی رد عمل کو پرتشدد میں کنہوں نے کیا ہے، کیوں کر کیا ہے، چونکہ اگر آپ اس طرح کے عناصر کا سدباب نہ کریں پھر اس طرح کے واقعات کا احتمال رہتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات دیکھیں، یہ شہباز شریف صاحب بڑے یکسو ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بات ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے دوران بھی کی۔ فلسطین اور کشمیر یہ دراصل انسانی ایشوز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اخلاقی، سیاسی اور سفارتی جو تگودو ہے اس میں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے۔ بٹ صاحب میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جب مظاہرے ہوئے ہیں نا، ایک ایلیمنٹ ہے جس نے کوئی کشمیر کے حوالے سے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کی کسی حکومت کو بھی یہ جرت کبھی نہیں ہوئی کہ ہم اپنے اصولی موقف سے ہٹ پائیں، اور بات ہے کہ جو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا نے اسے کس طرح لیا ہے، اور وہ جو کچھ آزاد کشمیر کے مظاہرے دکھا رہے تھے انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ اس کے دوسری سائڈ پہ ایک اور کشمیر بھی ہے جو عملاً ایک جیل کی روپ دھار چکا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو کوئی حقوق نہیں ہے۔ انہیں وہاں پر تسلط قائم رکھنے کے لیے 8 سے 10 لاکھ فوج موجود ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں UN کی ریزولوشنز موجود ہیں، اور حالت ان کی سیاسی تاریخ کی یہ ہے کہ یہ جب کشمیر کا ایشو پارٹیشن ہوئی ہے، ان کی لیڈرشپ گئی تھی UN میں جواہر لال نہرو گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت دیں گے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی قیادت سے بے وفائی کی ہے، آج بھی وہ جو کشمیر کے والے سے ریزولوشن ہیں ان کو جھٹلاتے نظر آتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ دنیا میں اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہیں، اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے عوام کیوں سڑکوں پہ آئی ہیں۔ دیکھیں ان کا جینون مسئلہ تھا، اسلام آباد نے مل کے حل کر دیا، لیکن انہیں اپنے طرز عمل پہ ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کی طرف دیکھتے دیکھتے نریندرا مودی صاحب اور ان کی حکومت ذرا مقبوضہ کشمیر کی طرف بھی نظر دوڑائے۔ وہاں پر لوگوں کے پاس حقوق نہیں ہیں، وہاں پر فوج کے ذریعے آپ نے تسلط قائم کیا گیا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن وہاں سے کشمیر کے کسی نہ کسی سے آزادی کشمیر کی بات نہ ہوتی ہو، اور یہ کشمیر تنازع اس وقت تک رہے گا جب تک کشمیریوں کو خود اپنا حق خود ارادیت نہیں ملتا، اور فیصلہ وہی ہوتا ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پہ کیا جائے۔ فلسطین کے اندر کیا وہاں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کر کے اسرائیل نے اپنا تسلط قائم کر لیا؟ آج بھی فلسطینیوں کی بات اور انقلاب دیکھیں دنیا میں کیا ہے کہ مشرق خاموش ہے اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے جھنڈے لہراتے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ فرمائیے گا مہدی صاحب کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ 70 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، جو 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ وہ حل طلب ہے، بلکہ 7.5 کر لیں۔ اچھا 7 دہائیوں سے زیادہ کیا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ 8 سے کم ہے باہر، لیکن 7 سے زیادہ ہو گئی ہیں، تو وہ حل طلب ہے۔ یہ سر کب تک حل طلب رہے گا؟ کیوں اس مسئلے کو دنیا جو ہے وہ حل نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان ایک تنازع ہے، اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بہت بڑی آبادی دنیا کی رہتی ہے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، تو یہ اس پر توجہ کیوں نہیں آ رہی لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ انفنشڈ ایجنڈا جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کا ہے، لیکن اس کی جو قراردادیں ہیں وہ جنرل اسمبلی کی ہیں، وہ سیکورٹی کونسل کی نہیں ہیں، تو بائنڈنگ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں تھوڑی سی ایک لچک موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے شملہ معاہدے کے تحت ایک اور بات بھی کی تھی، پھر لاہور ڈکلریشن کے اندر ہم چلے گئے، تو یہ بہت سارے سلسلوں کو کاٹتا ہوا آ گیا۔ پھر ہمارے فورن منسٹر کہتے ہیں کہ ہم ایک تصفیے تک پہنچ گئے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور پھر پرویز مشرف صاحب نے خود سے
کچھ تصفیے پیدا کر دیے تھے. تو غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کا جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی ہوئیں اور کشمیر سے باہر بھی ہوئیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ گفتگو کو صرف وہاں کے انٹرنل سچویشن سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ انہوں نے بہت ہی سمارٹلی یہ میسیج جو ہے یہ انڈیا کو بھی کنوے کیا ہے. کیونکہ اگر آپ غور فرمائیں تو راجناتھ سنگھ سے لے کر ان کے آرمی چیف تک انہوں نے بہت سخت بیانات پچھلے کچھ عرصے کے اندر آزاد کشمیر کے حوالے سے دیے اور آزاد کشمیر کے اندر گھسنے کی بھی بات کی. تو بنیادی طور پہ آج کا جو دورہ تھا وہ ہندوستان کو بھی ایک شٹ اپ کال تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ پوری طرح اویئر ہے اور پاکستان جو ہے وہ پوری طرح کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ ایک طرف جہاں پہ انٹرنلی جو بھی سچویشن بنی تھی بجلی کی ریٹس کی وجہ سے, وہاں اس کو ایک طرح ٹیکل کیا گیا, دوسری طرف جو ہے یہ اس کو بھی ٹیکل. اور اگر اس کو ذرا ہم تھوڑا سا کل ملا کر دیکھیں تو کل جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں, انہوں نے بیجنگ میں بھی کھڑے ہو کر اور دوسری طرف سے بیجنگ کے وزیر خارجہ نے بھی جو گفتگو کی ہے وہ کشمیر پر اور ساؤتھ چائنا سی پر اور تائیوان پر. پاکستان نے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ تائیوان کو وہ چین کا حصہ سمجھتا ہے اور ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ چین کا ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ہے اور وہ اس کی قراردادوں کے مطابق. تو پاکستان جو ہے وہ ہر طرف سے اس کے لیے کام کر رہا ہے. جہاں سفارتی اور اخلاقی ہے وہاں پہ فائنینشنلی بھی اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک فرق ہو گیا پاکستان میں اور وہاں, لیکن پاکستان اور پاکستان کی عوام نے بھی خوش دلی سے اسے قبول کیا ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا اچھا آج کا ان کا دورہ تھا اور میں اس دورے کو انٹرنیشنلی بھی دیکھتا ہوں. یہ صرف دورہ جو تھا یہ انٹرنل سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے یا جو کامیابی حاصل کی تھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے صرف وہ تشریف نہیں لے کر گئے تھے, بلکہ جو اس کا انٹرنیشنل پہلو ہے اس کو بھی ان کے جانے سے وہاں پہ اجاگر کیا. اور جیسے یہ بات ہو چکی ہے کہ محمد نواز شریف نے اپنے دورے حکومت میں اور اس کے علاوہ بھی نیلا بٹ کے مقام پر اور یہ بنیادی طور پہ کشمیر میں کھڑے ہو کر کچھ باتوں کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور یہ وہاں پر بات کرنا جو ہے یہ انٹرنیشنل. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری دنیا تک آج کی بات گئی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ 370 کو جو ختم کیا ہے 2019 میں, اس کے بارے میں پاکستان کی نئی حکومت کا کیا موقف ہے اور اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں جو اپوزیشن ہے اس نے اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کری اپنے مفادات کے لیے, خاص طور پہ جسے ہم سماجی میڈیا کہتے ہیں اس کے اندر اس کو ہمیں یہ نظر آیا. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی ریڈ لائنز ہیں. ریڈ لائنز کے اوپر جو ہے وہ کسی کی کوئی پارٹی کوئی حکومت نہیں ہے, ہم سب پاکستان. ریڈ لائن پر کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی پرویز صاحب کہ جو یہاں کی اپوزیشن ہے وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے پیٹی ایشوز کے لیے بلکہ کہنا چاہیے ریڈ لائنز کو کراس کرتی ہے. سر کوئی ان میں اس چیز کو تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے کہ یار یہ چیزیں ان سے ذرا پرہیز کریں, کشمیر ہو گیا دیگر معاملات ہو گئے. گور صاحب ابھی آپ نے جب اختتام کر رہے تھے تو آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کب تک یہ مسئلہ حل طلب رہے گا, اسی کے سے لنک کر رہا ہے جو آپ نے اب جو مجھ سے بات کی ہے. دیکھیں آج کل جو ہے جو قومیں ہیں ملک جو ہیں وہ معیشت جو ہے نا ان کی مضبوط ہونی چاہیے. تو یہ جو پاکستان ہے اس کو مضبوط ہونا ہے, معیشت کو مضبوط ہونا ہے, سیاسی استحکام آنا ہے یہاں پر, اور جو دوست ممالک ہیں ہمارے ان کی جو ہے ہم زیادہ قربت حاصل کریں گے. اپنا جو ہمارا جو بیانیہ ہے ہمارا جو موقف ہے, ہماری جو کشمیر کے بارے میں دلیل ہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرے, تو پھر ہم جو ہے اس منزل تک پہنچیں گے وہ جو آپ نے کہا ہے. اس لیے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اپوزیشن, اب یہاں پر جو ہے اپوزیشن واقعی ریڈ لائن کا بھی خیال نہیں کرتی. یہاں پر بعض ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق ریاست سے ہے. جی سر. اور
وہ ایک ہسٹری رکھتی ہے, اس کے اندر کوئی مطلب نہ تو سیاست کرنی چاہیے اور نہ اس میں کوئی انتشار پھیلانا چاہیے. اب اسی مسئلے کو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کتنا خوش ہو رہا تھا. یہ جو مسئلہ آزاد کشمیر میں جو پیدا ہو گیا تھا, اس میں یہاں پہ بھارت بھی بغلے پہ جا رہا تھا اور کچھ یہاں کے عناصر بھی جو ہے وہ تالیاں بجا رہے تھے اور وہ امید کر رہے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا, زیادہ سنگین ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, آئین ہے, جمہوریت ہے, یہ چیزیں جو ہیں, ہمارا کشمیر کا ایشو ہے, ہمارا مذہب ہے, ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے, نیوکلیر پروگرام ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سیاست بالکل نہیں کرنی چاہیے اور اس میں اچھا ماضی میں کسی نے اس پر سیاست کی بھی نہیں کرنی صاحب. دیکھیں بات یہ کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کوئی حکومت ایسی نہیں رہی, ہمیشہ اپنے ایک اصولی موقف پہ کاربند رہے ہیں. اور میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جب بانی پی ٹی آئی برس اقتدار آئے تھے, آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں فون کالز کرتا رہا لیکن میری انہوں نے بات نہیں سنی, اور انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. دیکھیں یہ جو انتہا پسند اور شدت پسند لیڈرشپ ہوتی ہے, ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ نریندرا مودی صاحب جو آئے تھے, یہ شائننگ انڈیا کے نام پہ آئے تھے. آج واحد ملک انڈیا ہے جہاں پر اقلیتیں جو ہیں وہ وہاں پر کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے. ابھی میرے بھائی محمد مہدی صاحب نے جو ایک حوالہ دیا کہ جی وہ یو این کی جو ریزولیشنز تھی, کہ اسی طرح کی ریزولیشنز مشرقی تیمور کی بھی تھی, سوڈان کی بھی تھی, ایریٹیریا کی بھی تھی. دراصل یہ جو کچھ عالمی فورسز ہیں نا, ان کے اپنے پیمانے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پر حق خود ارادیت بھی مل جاتا ہے, سارے معاملات بھی طے ہو جاتے ہیں. یہ فلسطین اور کشمیر جو ہے نا, یہ انہیں ہضم نہیں ہو پایا. اور قصور کیا ہے کہ یہ چونکہ مسلمان ملک ہیں, کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, انسانیت کی بات ہوتی ہے, تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کشمیری اور فلسطین ہے, یہ بھی گوشت پوست کے انسان ہیں. ان کے خون کا رنگ بھی سرخ ہے. اور جہاں تک پاکستان کے رول کی بات ہے, تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس کی حکومت تھی. انڈیا کو آج تک ضرورت نہیں ہوئی تھی کبھی یہاں وہاں پر ان کے آئین کے مطابق کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی آرٹیکل 370 کے تحت. انڈیا نے انٹرنیشنل معاہدہ توڑا نا, اصل میں تو انڈیا نے ایک بین الاقوامی جرم کیا ہے, وہ جو انہوں نے آرٹیکل 370 کو تبدیل کیا ہے. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ, دیکھیں بات یہ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بڑے ٹچی ہیں, کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر قیامت صغریٰ برپا نہیں رکھی؟ اچھا اب اس پر مزید بات کرتے ہیں ذرا. اس وقت جو چونکہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, تو بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلے کو شروع کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. پاکستان کی معاشی ترقی و خوشحالی وزیر اعظم شہباز شریف کی اولین ترجیح. پاکستان اور ورلڈ بینک کے مابین طویل المدتی شراکت داری پر اتفاق. زراعت و توانائی سمیت دیگر شعبوں کی بحالی اور سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خواب اقتصادی طور پر مضبوط اور خوشحال پاکستان. پردیس میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے پی ٹی وی کا ایک خاص تحفہ. اب صرف یو کے اور یو ایس اے میں ہی نہیں, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ پی ٹی وی گلوبل کی نشریات دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی وی گلوبل ایپ کے ذریعے, جہاں آپ کو ملے گی چینل کی لائیو سٹریمنگ پروگرامز کا ہفتہ وار شیڈیول اور پروگرام لائبریری. تو چاہے اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنا چاہیں, کوئی شو یا ڈاکیومنٹری, یہ سب کسی بھی وقت آپ کے موبائل فون, ٹیلی ویژن یا لیپ ٹاپ پر اویلیبل ہے. تو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں پی ٹی وی گلوبل موبائل ایپ اور پردیس میں پائیں اپنے دیس کا کانٹینٹ.
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے سلمان غنی صاحب جو ہے کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سر اپنی بات کو کمپلیٹ کیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھیں ہمارا ایک سٹانس رہا ہے اور کبھی جرت نہیں ہوئی تھی بھارت کو کہ وہ جو کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے اسے ختم کر سکے. لیکن کیا وجہ تھی کہ پی ٹی آئی کے دور میں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جی یو این کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے بڑی جرت مندانہ تقریر کی. بٹ صاحب میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں یہ ایک پلان کے تحت ہوا ہے. اور بات یہ کہ یہ اس خطے میں یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ سالو نہیں ہوگا اس خطے میں امن اور استحکام نہیں آئے گا. اور سب سے اہم بات پاکستان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. پاکستان بھارت کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا وجہ ہے کہ بھارت مذاکرات کی میز پہ نہیں آتا؟ ہمیشہ صلح کی بات، ڈائلاگ کی بات، مذاکرات کی بات وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے. کہ انڈیا کا چونکہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے اس لیے وہ 140 مرتبہ مذاکرات ہوتے رہے. لیکن یہ جو لیڈرشپ آئی ہے 2014 کے بعد سے دوبارہ یہ مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے. اس لیے کہ انڈیا میں ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو انتہا پسند ہے، جو شدت پسند ہے، جس نے وہاں پر اپنی اقلیتوں کا جیرن کیا ہوا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی کشمیر ہمارا اٹوٹ ہے. تو کشمیریوں نے قربانیوں کی تاریخ رقم کر کے ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا. اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جی کشمیر کی آزادی پاکستان کے ساتھ مشروط ہے. اور کشمیری لیڈرشپ نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے آزادی کے حصول کے لیے جو ممکن ہوا ہے کریں گے. اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس خطے میں امن اور استحکام نہیں آ سکتا. سر مہدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب نے چین کا دورہ کیا ہے، بڑا کامیاب دورہ رہا. اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں میں صرف ایک جملہ کہہ کر اس طرف آ جاتا ہوں. جس وقت عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے 2019 میں تو میں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پہ امریکہ میں تھا اور میرا مضمون بھی اس وقت کا جنگ میں موجود ہے. وہاں اس وقت یہ جولائی میں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ایک بہت بڑا کام کرنے والا ہے. تو اس وقت ہی یہ فیصلے ہو گئے تھے 370 کے اور یہ سارے. تو اس سے اب آگے چلتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک وزیر خارجہ کے طور پہ اسٹیٹ وزٹ پہ گئے تھے اور بنیادی طور پہ یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ کا 5واں سیشن تھا جس کو پاکستان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب نے چیئر کیا. جہاں ان کی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے مختلف چیزوں پر بات کری. وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت عرصے کے بعد ان کی جو بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے سی پیک پر پاکستان میں بڑے پروجیکٹس کیے ہیں ان کے جو فائنینشنل ہیڈز تھے یا چیفز تھے ان سب نے بھی باری باری اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملاقات کی. اور ہم اگر ابھی اس کو نیئر پاسٹ میں ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں کوئی ایسی ملاقاتیں نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں کے جو وہاں جنہوں نے بزنس کرنا ہے جو ان کی اسٹیٹ اورینٹ کمپنیز ہیں ان کے لوگوں نے بھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ برف پگھلی ہے اور کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جو وہاں پر دوسری ایک کامیابی حاصل کی ہے وہاں پر انہوں نے بہت عرصے کے بعد جو پاکستانی پروفیشنلز تھے جو چین میں کام کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس تھے ان سب کو بھی ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا ہے اور ان کو بھی ایک میسج پاس کر آئے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے چین اور پاکستان کے تعلقات میں. اور کیونکہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ 10 جون کے بعد بقرعید سے پہلے اگلا سوال آپ سے یہی کرنے والا تھا. چین کے دورے پر تشریف لے کے جائیں گے تو اس سلسلے میں بھی یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تیاری کا وزٹ تھا. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ 2017 میں جو آخری معاہدے ہوئے تھے پاکستان کے سی پیک کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایگزیکیوٹ ہوئے 2019 تک. 2019 کے بعد سی پیک کا پاکستان میں کوئی پروجیکٹ شروع نہیں ہوا. بزنس ٹو بزنس پروجیکٹ ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بزنس ٹو بزنس پروجیکٹ کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے. مثلا ابھی ریسنٹلی تاندلا والا کے اندر بہت بڑی زمین جو ہے وہ چائنیز کمپنی نے حاصل کی ہے جس میں تل
اگائے جائیں گے اور وہ پاکستان سے لے کے جائیں گے. اسی طرح بھینسوں کا سیمن جو ہوتا ہے وہ اسپیشلی یہاں سے لے کر گئے ہیں اور وہاں سے وہ کراس کریں گے اور وہاں پر اس طرح کی بھینسیں پیدا. تو یہ ایگریکلچر، لائف سٹاک، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں ذرا اس سے آگے کی چیز چاہیے. ہمیں چاہیے ML1. اگر ML1 کی بات ہوئی ہے نا سر؟ ML1 کی بات تو ہوئی ہے، لیکن ML1 تو آج اگر اپنے وقت مقررہ پہ شروع ہو جاتی تو آج وہ پشاور سے رحیم یار خان سے بھی آگے پہنچ چکی ہوتی. میں اور آپ اسلام آباد کا سفر صرف 2 گھنٹے میں کر رہے ہوتے، وہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھی، اور اس وقت اس کی پرائس تھی $6 بلین. آج وہ $6 بلین کی نہیں ہے پرائس. آپ کا جو قرضہ منظور ہوا تھا وہ $6 بلین کا ہوا تھا، آج وہ $11.4 بلین کی چائنا کے خیال کے مطابق ہے. تو یہ سچویشن ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ آج والے دن تک نہیں ہوئی ہے. تو یہ فیز فرسٹ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، کیونکہ بنیادی طور پہ اورمچی سے استور کے رستے سے اسلام آباد تک ریلوے لائن لانی تھی، اور پھر اس ریلوے لائن نے اس ریلوے لائن کے ساتھ کنیکٹ ہونا تھا. اور یہ ریلوے لائن صرف کراچی تک نہیں جانی تھی، گوادر تک بھی جانی تھی، اور گوادر سے یہ دکم جانی تھی. یہ ایک کیپسول بننا تھا سمندر کے اندر. دکم کی بندرگاہ تیار پڑی ہے. بحرہ احمر اور بحرہ روم کا یہ شارٹسٹ رستہ ہے. ویسے تو پچھلے سال 1100 سے زیادہ ٹرینیں چین سے چلی ہیں جو ایمسٹرڈیم چلی گئی. یہ تو کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس رستے سے جو کام ہونا تھا وہ کام نہیں ہو سکا. تو بنیادی طور پہ اس دورے میں تو یہ بات ہوئی ہے اور اس پر اتفاق کیا گیا کہ تعاون بڑھایا جائے گا. جی بالکل، اس میں شک نہیں کہ یہ بالکل بات ہوئی ہے، اور مجھے امید بھی یہی ہے کہ یہ تعاون بڑھایا جائے گا. لیکن میں عرض یہ کرنے، معاہدے موجود ہیں، صرف تعاون تک معاہدے موجود ہیں جو انہوں نے نشاندہی کیا ہے کہ 2017 تک یہ معاملات بڑی تیز رفتاری سے چل رہے تھے. 2017 کے اندر جو نواز شریف صاحب کو پاناما میں پہنچایا گیا، دراصل وہ پاناما نہیں تھا، یہ سی پیک کی اور IMF کی لڑائی تھی. اور سی پیک ہمارا دشمن جو ہے وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا. انہیں یہ پتا تھا کہ یہ ایک مشکل صورتحال کے اندر اگر ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر اگر یہ سی پیک کی بنیاد پر اقتصادی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے تو انڈیا اس خطے میں کیا کرے گا. لہٰذا ایک سازش تیار ہوئی تھی، اس وقت کی چلتی حکومت کو گرایا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور سی پیک متاثر ہوا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہی نئی گورنمنٹ برسے اقتدار آئی، ان کے مشیر تجارت نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ سی پیک کو 1 سال کے لیے معطل کر دے. اس وقت کے پرائم منسٹر نے بلوچستان جیسے سینسٹیو پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے کہا اس کے اندر تو کرپشن ہوئی ہے. اور انہی کے دور کے اندر جب یہ اتھارٹی بنی ہے تو اس اتھارٹی کے چیئرمین نے بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے معاہدوں میں قطعاً کسی قسم کی بدعنوانی اور بے ضابطگی نہیں ہے. دراصل سی پیک کچھ فورسز ہضم نہیں کر پائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ وزٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ سی پیک کے حوالے سے وہ بڑے جذباتی ہیں. وہ جو شہباز سپیڈ کا نام ہے وہ چین نے دیا ہے. اور یہ جو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا وزٹ کیا ہے، اس سے پہلے آپ کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو وزیر ہیں احسن اقبال صاحب اسی مہینے کے اندر 2 اہم وزراء کا جو وزٹ ہے دراصل وہ پیش خیم ہے شہباز شریف صاحب کا، اور سی پیک فیز 2 کا اعلان وہاں سے ہوگا. اچھا یہ تو چلیں، اب اللہ کرے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں. گفتگو ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی چیز یاد آ گئی ہے مجھے. جی پلیز آپ ضرور بتائیے. جب یہ ابھی سازش وغیرہ کا ذکر ہو رہا تھا تو بانی PTI، ابھی وہ جو مہدی صاحب نے کہا کہ وہ امریکہ کا وزٹ جو ہوا، تو ٹرمپ جو تھے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ حل کرا سکتا ہوں، ثالثی کی بات کی تھی. اور انہوں نے آ کے جو بانی PTI تھے یہاں آ کے کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. اس کے بعد یہ خصوصی حیثیت جو ہے وہ اس کی ختم کی گئی. اچھا جتنا ریئیکشن یہاں پر ہونا چاہیے تھا اس حکومت کا، ان کا وہ نہیں ہوا. اس کے بجائے کیا ہوا کہ اپوزیشن کو رگید دیا گیا، اپوزیشن پہ وار کیے گئے، انتقامی کارروائیاں کی گئیں. وہ سارا بھول گئے، وہ اس چیز کو تو کسی نے یاد ہی نہیں رکھا. اور وہاں پر وہ یاد رکھنا تھا، اور وہاں پر تو ہمیں ایگریشن دکھانا چاہیے تھا کہ کیسے یہ جرت ہوئی اس کی کہ اس نے خصوصی حیثیت ختم کی ہے. لیکن یہاں پر سارا زور جو تھا بجائے انڈیا کے اپوزیشن پہ رہا. تو یہاں پر گرفتاریاں بھی ان کی جاری رہیں اور انتشار کی سیاست بھی جاری رہی،
اور وہ انتشار کی سیاست تو خیر ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ تو انتشار کی سیاست تو میرا خیال اس پر تو فخر بھی کرتے ہیں شاید انتشار کی سیاست کے اوپر, اور یقین انتشاری ٹولہ بھی پھر کہلاتے ہیں, جس کے پاس پھر کہلاتے بھی وہی کرتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس بٹ صاحب کوئی بڑا پلس ہوتا ہے, وہ اس کی بنیاد پہ آگے چلتی ہیں, وہ اپنا سیاسی کیس لے کے جاتی ہیں. مجھے آپ بتائیں وہ کیا لے کے جائیں گے؟ 3.5 سال ان کی حکومت رہی ہے, اور میرا خیال دنیا بھر میں جتنی پاکستان کی جگ ہنسائی اس دور کے اندر ہوئی ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ کے اندر کھڑا ہو کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کہہ رہا ہے کہ میں ان کا آ کے اسی اترواؤں گا, جب سیاسی تناؤ اور ٹکراؤ اس کیفیت میں ہو. اور یہ پہلی مثال ہے. دیکھیں آپ خود سیاسی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا کہ ماضی کے اندر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے, وہ لوگوں سے بیٹھ کے ڈائلاگ کی بات کرتا ہے, وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے ہم معیشت پہ چارٹر کرتے ہیں. لیکن اس نے کوئی ایک دن نہ تھا چھوڑا جب اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ نہ کیا ہو, اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ جہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف پولیٹیشنز آج بھی مفاہمت کی بات کرتے نظر آتے ہیں, لیکن وہ سیاسی قوتوں سے مذاکرات نہیں چاہتے, وہ کسی اور سے مذاکرات چاہتے ہیں, اور وہ بھی آگے سے ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آتے ہیں کہ بعض یہ کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے نا, اس لیے کہ انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں, سی پیک کی بات کر رہے ہیں, سب سے زیادہ اگر آج کی ضرورت ہے نا وہ سیاسی استحکام ہے. جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم نہیں ہوگا, معاشی طور پہ ہم خود انحصاری. دیکھیں معاشی طور پہ آپ نے بات کی, لیکن ہم معیشت کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور دیکھیں مہنگائی اصل تو عام آدمی کا مسئلہ مہدی صاحب مہنگائی ہے, جی درست, اور مہنگائی میں کافی زیادہ کمی آئی ہے. جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ 36% مہنگائی تھی اس میں, اور اب وہ 17% رہ گئی. بلکہ اب چونکہ آج پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے, 15 روپے فی لیٹر پیٹرول کم ہوا ہے. سب سے اہم بات ہے جی روٹی. اچھا روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے نا, کم ہوئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو اب اس کو مہنگائی کو مزید نیچے آنا چاہیے, اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ ممکن ہوگا؟ جی ہونا چاہیے. مثلا ایڈمنسٹریشن کس کام کے لیے؟ پیٹرول کے بعد جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو نیچے آنا چاہیے, ایک عام آدمی کو ریلیف نظر آنا چاہیے. جیسے ابھی آٹا جو ہے وہ اگر 3000 سے جو ہے وہ 1500 روپے کے اوپر آ گیا ہے, تو یہ کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے کوشش کی. دیکھیں نا, نان بھائی تو روٹی کو بھی 20 سے 16 روپے کرنے کو تیار نہیں تھے, لیکن جب کوشش ہوئی تو اب وہ لاہور شہر میں مل رہی ہے. تو اسی طرح یہ باقی چیزوں کے اندر بھی, بلکہ ڈپٹی کمشنر صاحبان جتنے بھی ہیں یا لاہور کی ہیں, ان کو بیکری وغیرہ کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ اگر گندم نیچے آئی ہے تو پھر بیکری آئٹمز کو بھی کم, مثلا ڈبل روٹی کی قیمت یا باقی چیزوں کی قیمتوں میں بھی کمی آنی چاہیے. اور یہ ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کی, جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, اور یہ ضلعی انتظامیہ کی وہ ہونی چاہیے, اور ضلعی انتظامیہ کو قابو کرنا چاہیے, چیف منسٹر صاحبہ کو اور ان کی ٹیم کو. چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں سلمان غنی صاحب, وہ تو بڑا کام کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہر وقت ان کا میرا خیال زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ ہیلتھ کے حوالے سے گزارتی کہ لوگوں کو ہیلتھ کی صورتیں جو ہیں وہ بہتر مل سکیں. کیسی کارکردگی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو تو بہت تجربہ ہے پنجاب کے حوالے سے. دیکھیں جہاں تک آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے تو یہ اس خاندان کا ہی اعزاز ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ, کہ یہ ہیلتھ کے حوالے سے اصلاحات بھی کرتے نظر آتے ہیں اور اقدامات بھی ہوتے ہیں. لیکن بحثیت مجموعی آپ اگر دیکھیں تو سب سے پہلا اعلان اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ روٹی کی قیمتیں جب انہوں نے کمی کا اعلان کیا اور 16 روپے کی روٹی, اب وہ 15 روپے پہ آ رہا ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پرویز صاحب اس کی تائید کریں گے, ایک حوالے سے یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں, نواز شریف صاحب کا دور ہو یا شہباز شریف صاحب کا, جب یہ برسکدار آتے ہیں نا عالمی مارکیٹ پیٹرولیم کے حوالے سے کریش کر جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب خود آگے اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم اب 15 روپے کم کر رہے ہیں, 20 روپے کم کر رہے ہیں, تو اب 15 روپے کی کمی. یہ بات آپ کی درست ہے. جی میں آپ کو یاد دلاؤں, جب آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, پہلے وہ صدر تھے, اور یوسف رضا گیلانی اور پھر راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, اس وقت پیٹرول جو ہے عالمی مارکیٹ میں وہ اپنے ہائیسٹ جو ہے اس کے اوپر اس وقت مارکیٹ کریش کر رہی ہے, اور یہ صرف 15 روپے تک نہیں. اور جیسے ہی میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی
وہ ویسے پیٹرولیم کی قیمتیں نیچے آ اور گئی. 68 روپے پہ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا اس وقت پیٹرول کی قیمت 68 روپے لیٹر تھی. آپ کا ڈالر 105 تھا, آٹا آپ کا 35 روپے کلو تھا. لیکن بات ہے کہ وہ قوتیں بھی تو ہے نا جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, وہ ان چیزوں وہ چاہتی ہیں کہ اس معیشت جو سنبھل وہ رہی ان ہے چیزوں پہ چونکہ نظر رکھتے تھے کہ جی یہ آٹے کی کیا قیمت ہے, چینی کی کیا قیمت ہے, لوگوں کی دسترس میں ہے. نہیں تو یہاں پر تو ایسے پرائم منسٹر بھی آئے وہ کہتے ہیں میرا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اور بات جو بتا رہا ہوں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں اور نیچے آئیں گی. اور بات ہے کہ جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ واحد ایک ایسا اقدام ہوتا ہے کہ سیکنڈز کے اندر لوگ اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں. اب یہ اصل بات یہ ہے کہ اب چونکہ کم ہوئی ہیں, اب یہ سیکنڈز میں نیچے نہیں آنی چاہیے. یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ جس طرح پیٹرولیم کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں, جن لوگوں نے اضافہ کیا تھا, اس میں امتحان ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ اپنی انتظامی مشینری کو پابند کریں کہ وہ شائع ضروریات کی قیمتوں پہ بھی اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. اور وہ جو ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کیا تھا وہ کرایہ بھی نیچے آنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں گی تو ایسا ہوگا. اچھا پرویز بشیر صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے, میں نے تو خیر ان کی بات پہ بات کی اور بات ان کی درست ہے کہ واقعی اگر آپ نوٹ کریں تو جب بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے, مثلا 2013 میں جب وہ آئے تو پیٹرولیم کی قیمتیں ایک دم عالمی مارکیٹ میں نیچے آ گئی. صاحب اعلان کیا کرتے تھے. ہاں, پھر اب بھی دیکھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے تو پھر پیٹرولیم کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں, تو عوام کو ریلیف ملا. تو اگر یہ ان کی خوش قسمتی کی وجہ سے مل رہا ہے تو پھر انہیں نہیں. دیکھیں جو قومیں رہنا چاہیے انہیں. بھٹ صاحب جو قومیں ہیں وہ صرف خوش قسمتی کو نہیں دیکھتی, اس کے لیے بڑا ورک کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو معیشت جو ہے اس کے لیے بڑا سائنٹیفک انداز میں بیٹھ کے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب یہ جو ہم 2.5 مہینے کی حکومت میں معیشت کی جو بحالی کا کام ہوا ہے یہ صرف خوش قسمتی سے نہیں ہوا, یہ اس کے لیے کافی پلاننگ کرنی پڑی. اور وہ تو ایک بات ہو رہی تھی, وہ تو آپ نے بات کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا جو فیملی ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے, تو یہ صرف ان کی فیملی کا اور بھی ہے. میاں شریف جو تھے وہ صبح کے ٹائم اتفاق ہسپتال میں صبح کے ٹائم مریضوں کی عیادت کرنے بھی جاتے تھے. ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ یہ جو ہیلتھ کی جو سہولتیں ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ, پھر وہ ایک اور پھر ہاسپٹل بنایا انہوں نے, پھر یہ جو PKLI وغیرہ ہے, اب یہ کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں, اور یہ جو مفت جو ہے ایمرجنسی کی جو سہولت ہے اور کینسر کی جو دوائیاں, پھر وہ جو ڈائلیسس کا جو عمل تھا وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا, جو مجھے خیال آ رہا تھا کہ معیشت جیسے جیسے ابھی 2.5 مہینے ہوئے ہیں, آگے جو ہے معیشت کے سنبھلنے کے بے پناہ امکانات ہیں, لیکن معیشت کے سنبھلنے کے ساتھ وہ جو ہے دوسری قوتیں وہ بھی کار فرما ہیں کہ معیشت نہ سنبھلے, یہاں پر انتشار رہے. تو میرا خیال ہے کہ تمام اداروں کو اس طرف بڑی توجہ دینی پڑے گی کہ یہاں پر معیشت کو کوئی پٹری سے اتار نہ سکے. تو اس کے لیے سب کو کوشش کرنی, سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی کہ معیشت کی جو ہے وہ اپنی پٹری پر چلتی رہے, بلکہ بہتری کی طرف جائے, اور پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے. اس کے لیے کوشش سب کو مل کر کرنی ہوگی, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے. اور جو اس حوالے سے قوتیں بقول پرویز بشیر صاحب کے اپنی کوششیں کر رہی ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر معاشی پٹری سے اتر جائے, وہ ناکام ہوگی مجھے ایسے لگتا ہے, اور پاکستان کے عوام کو مزید ریلیف ملے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.